اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ جب یقولو کہنے لگے المنافقون منافق لوگ والذین اور وہ جو فی میں قلوبہم ان کے دلوں فی قلوبہم ان کے دلوں میں مردن بیماری ہے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کہنے لگے غرہ مغرور کر رکھا ہے غرہ مغرور کر رکھا ہے دھوکے میں ڈال دیا ہے فریب میں مبتلا کر دیا ہے ہؤلائی ان کو یعنی ان مسلمانوں کو دینہم دین ان کے یہ غرہ کا جو فائل ہے وہ دینہم ہے غرہ ہؤلائی دینہم کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے وَمَن اور جو شخص توکل کرتا ہے علی اللہ اللہ اوپر اللہ کے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ عزیز بہت غالب حکیم بڑی حکمت والا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم تو بے شک اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کا ذکر کیا ہے، ان کا حال بیان کیا ہے۔ یہ دراصل غزوہ بدر کے پس منظر میں غزوہ بدر کے موقع پر جو لوگ جن لوگوں نے مسلمانوں پر تانا زنی کی ان کا ذکر ہے۔ جس طرح پچھلی آیات میں بھی ہم بڑی وضاحت سے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جب اپنے سے دشمن 2 گنا طاقتور ہو، 3 گنا، کیونکہ غزوہ بدر میں 3 گنا طاقتور تھا دشمن، اگر اپنے سے 3 گنا بڑا دشمن ہو، اس کے پاس ساز و سامان بھی ہو، اسلحہ بھی ہو، ہر طرح سے حربی لحاظ سے وہ لیس ہو، تو پھر بے سر و سامان جو لشکر ہو اس کا اس طاقتور دشمن سے لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس میں وہی لڑتے ہیں، وہی اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھتے ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے سودا کیا ہوتا ہے، جنہوں نے اللہ کے آگے اپنی جانوں کو بیچ دیا ہوتا ہے، جنہیں اپنی جان اور مال کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو جب غزوہ بدر کے موقع پر میدان بدر میں کفار کا لشکر سامنے آیا اور ادھر مسلمانوں کا لشکر سامنے آیا، تو اس وقت یہ منافق اور جن کے دلوں میں بیماری تھی، جو اسلام کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا تھے، انہوں نے یہ کلمات اپنی زبان سے نکالے۔ ان لمحات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے، فرمایا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، کہ وہ لوگ جو منافق تھے اور جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ کہنے لگے۔ منافق کا تو ہمیں پتا ہے، منافق طبقہ وہ غزوہ بدر میں تھا جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس میں یہودیوں کے طبقات بھی شامل تھے اور مشرکین کے عناصر بھی شامل تھے، دونوں طرح کے، جو مشرک سے مسلمان ہوئے
یا جو یہودیوں میں سے مسلمان ہوئے، دونوں طرح کے طبقات مراد ہیں۔ اور والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، ان سے بھی مراد کمزور طبقات ہیں۔ مسلمانوں کے اندر جو کمزور طبقات تھے، جو اسلام میں پختہ نہیں تھے، ایمان ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا تھا، مضبوط نہیں ہوا تھا، اور انہوں نے دل و جان سے اللہ کو تسلیم نہیں کیا تھا، اللہ کے رسول کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ تو وہ جب اتنے طاقتور دشمن کو انہوں نے سامنے دیکھا تو اس وقت وہ کہنے لگے غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ غرہ کا مطلب دھوکے میں مبتلا کرنا، مغرور کرنا، فریب میں مبتلا کرنا۔ تو کہنے لگے یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اتنے مٹھی بھر ہو کر 313 ہو کر اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے لگے ہیں، جنگ کرنے لگے ہیں، تو یہ دراصل ان کے دین نے انہیں دھوکے میں مبتلا کیا ہے۔ حقیقت میں یہ مارے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ وہ اس طرح کی سوچ، اس طرح کے تانے دینے لگے اور اس طرح کے اپنے ذہن میں خیالات اور جملے بولنے لگے۔ آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بے شک اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ فرمایا جو بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس کی قضا پر، اس کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے، اس کے احکام پر راضی ہوتا ہے، اور اپنا عمل، اپنی نیت، اپنا ارادہ رب کے تابع کر دیتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بے شک اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی عزیز کا مطلب ہے بڑا غالب، کہ مخلوق کے پاس اگر طاقت ہے، مخلوق کے پاس اگر قوت ہے، تو اللہ سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتی۔ ساری قوتوں کا مالک، ساری طاقتوں کا مالک تو وہ ہے۔ اس لیے اپنی صفت عزیز، غالب کی صفت اللہ تعالی نے پہلے ذکر کی، کہ کسی کو غلبہ دینا، غلبہ سے نوازنا، اور کل کائنات پر تصرف کرنا، یہ اس اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اس کی قدرت میں ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ فإن اللہ عزیز، بڑا غالب ہے، حکیم، بڑی حکمت والے، اس کے کاموں میں بڑی حکمت ہے، جو اس نے اتنے بڑے لشکر کے سامنے مسلمانوں کو لا کھڑا کیا، تو اس میں بھی حکمت ہے۔ اور وہ ہم پیچھے پا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے کیا، تاکہ حق حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل ثابت کر دے، اور پتہ چل جائے کہ جو رب کے ماننے والے ہوتے ہیں اور حقیقی طور پر اس سے جڑے ہوتے ہیں، اس پر توکل کرتے ہیں، تو بالآخر وہی غالب رہتے ہیں، بالآخر فتح اور کامرانی انہی کو ملتی ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 50، اس میں فرمایا ولو، اور اگر، ترا، آپ دیکھیں، اذ، جب، یتوفا، موت دیں گے، جان قبض کریں گے، الذین، ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الملائکۃ، فرشتے۔ فرمایا ولو ترا اذ یتوفی الذین کفروا الملائکہ، کاش آپ وہ منظر دیکھیں، یعنی اللہ نے اپنے رسول سے خطاب کیا، اور اس سے قرآن پڑھنے والے حاضرین، سامعین، وہ بھی مراد ہیں۔ فرمایا کاش آپ وہ منظر دیکھیں کہ جب فرشتے
काफिरों की जान कब्ज करेंगे या जान कब्ज करते हैं। यदरिबूना, वो मारते हैं, वुजूहहुम, उनके चेहरों पर, व अदबारहुम, और उनकी पुश्तों पर। यदरिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, वो उनके चेहरों और उनकी पुश्तों यानी पीठों पर, उनके कूलों पर जर्ब लगाते हैं। वजूकू, और तुम चखो, यहां कहते हैं महजूफ है, वो जुमला महजूफ है। वजूकू है, वजूकू और तुम चखो, यानी वो कहेंगे उनसे और वो कहते हैं उनसे, वजूकू और तुम चखो, अजाब अल अजाब, अल हरीक, आग का, अल हरीक आग का। और वो कहते हैं वजूकू अजाब अल हरीक, तुम आग का अजाब चख लो। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने काफिरों की मौत के वक्त जो हालत होगी उसका जिक्र किया है कि फरिश्ते उनकी रूह कैसे करेंगे और उनका क्या हाल होगा। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में काफिरों की हालत मौत उसका जिक्र किया है। आप देखें पिछली आयतों में हम पढ़े हैं कि दुनिया में उन्हें जिल्लत और रुसवाई मिली। अब इस आयत मुबारका में या तो गज़वा बदर में मरने वाले काफिरों का हाल मुराद है और यहाँ इससे अमूमी तौर पर सारे काफिरों के हाल मुराद है कि मौत के वक्त कैसे फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करते हैं। फरमाया जब तुम उनका हाल देखो तो बड़ा ताज्जुब करो, काश तुम वो मंजर देखो। अल्लाह का अपने रसूल से भी हिताब है और सारे पढ़ने वाले उनसे भी या कलाम में इलाही मुहातिब है। फरमाया वो मंजर देखो, इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रुल मलाइका, जब फरिश्ते काफिरों की रूह कब्ज करते हैं क्या हाल होगा। यदरिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, वो उनके चेहरों और उनकी पुश्तों पर जर्ब लगाते हैं। यहां तफासीर में मिलता है, तफासीर में अल्लाह मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि इससे मुराद है कि वो गुर्जों से मारते हैं, लोहे के गुर्ज होंगे वो उनसे जर्ब लगाएंगे लोहे के गुर्ज से, और जब वो जर्ब लगाएंगे वहां से आग निकलेगी। एक तो ये इससे मुराद है और दूसरा इससे मुराद ये है कि जो फरिश्ते उन्हें गुर्ज मारेंगे तो उनके जख्मों से आग निकलेगी, उनके जख्मों में आग भड़केगी, उनके चेहरों पर भी और उनकी पुश्तों पर भी। चेहरों पर इसलिए कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इस्तिहजान देखते थे, मजाक उड़ाते थे तालीमात का, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात का इस्तेहजा करते थे, मजाक उड़ाते थे। और पुश्तों पर इसलिए खुसूसन अल्लाह ताला ने इन दो जो जिस्म के हिस्सों का इसलिए जिक्र किया कि चेहरों से मजाक उड़ाते थे और अनसुनी बात कर देते थे, ना अपने कानों को मुतवज्जे करते, ना आंखों को, ना अपनी जुबान को, ना मुंह को, इसलिए चेहरों का जिक्र किया। और पुश्त का इसलिए जिक्र किया कि पीठ फेर कर मुड़ जाते, पुश्त दिखा जाते, यानी हक बात की तरफ माइल ना होते, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो उन पर जरबे लगाएंगे। वज़ूकू अज़ाब अल हरीक, और वो उन्हें कहेंगे कि अब चखो, अब ये आग का अजाब चख लो। इससे ये भी मुराद है कि जो जर्ब लगाना ये हालत निज़ाम में या कब्र में, आलम बरज़ख में मुराद हो और या आहिरत में, दोनों तरह से मुराद है, या आलम बरज़ख में और आलम आहिरत में, या आलम आहिरत में। और दोज़ख का अजाब ये भी आलम बरज़ख और दोज़ख दोनों का मुराद है, यानी दोनों माने इससे लिए जाते हैं।
تو دنیا میں بھی انہیں ذلت اور رسوائی ملی کہ شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور آخرت میں بھی رب کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ آگے آیت نمبر 51 میں یہ مضمون مکمل ہو رہا ہے، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں ساتھ۔ آیت نمبر 51 میں فرمایا سورۃ الانفال، ذالکا، یہ جو عذاب ہے، بما، اس وجہ سے، قدمت، جو بیجا، ایدیکم، ایدی ہاتھوں نے، کم تمہارے، ذالک بما قدمت ایدیکم، فرمایا یہ عذاب ان اعمال کے بدلے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لیسا نہیں ہے، بِظَلَّامٍ، ہرگز ظلم کرنے والا، للعبید، بندوں پر، لیے، العبید، بندے، بظلام للعبید، ہرگز ظلم کرنے والا نہیں بندوں پر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے جو کافروں پر عذاب ہو رہا ہے اس کا ذکر کیا کہ کافر کس لیے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اس کا سبب ذکر کیا۔ فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ عذاب اس وجہ سے ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ یہاں مراد تو ہاتھ ہے، لیکن ہاتھ مراد لے کر اس سے مراد ہے ان کا جسم، ان کا نفس، ان کی ذات، ان کی شخصیت، کیونکہ عمومی طور پر انسان اپنے ہاتھوں سے ہی کام کاج کرتا ہے، تو مراد ان کی پوری ذات ہے، ان کی پوری شخصیت ہے مراد۔ فرمایا جو انہوں نے کیا، تو یہ جو ان کو سزا ملے گی، عذاب ملے گا، تو یہ دراصل ان کے کیے ہوئے اعمال کی سزا ہوگی، ان کے کیے ہوئے اعمال کی سزا ہوگی جو وہ عذاب بھگتیں گے۔ اور آگے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ ہرگز بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یعنی کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ ہم نے تو یہ عمل نہیں کیا تو ہمیں کیوں سزا ہوئی۔ جس طرح دنیا میں ہوتا ہے، دنیا میں کرپشن ہوتی ہے، نا انصافی ہوتی ہے، رشوت چلتی ہے، اور طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں، آپس میں وہ کیا کہتے ہیں، تعلق داری بھی چل جاتی ہے، رشتہ داری بھی چل جاتی ہے۔ جس طرح دنیا میں کرپشن اور ناانصافی ہوتی ہے، وہاں یہ نہیں ہوگی، وہاں یہ نہیں ہوگی۔ فرمایا اللہ ہرگز بھی بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ وہاں جس نے جو کمایا ہوگا، جس نے بویا ہوگا وہی کاٹے گا، جو جیسے کفر پر چلا ہوگا تو وہی وہ پائے گا۔ تو دنیا میں بھی انہیں رسوائی ملی اور آخرت میں بھی رسوائی کا شکار ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ عذاب ان کا مقدر ہوگا، اور صرف اس وجہ سے جو کچھ انہوں نے کفر کیا اور جو کچھ وہ نافرمانیاں کرتے رہے۔ اور چاہے یہ ساری زندگی بھی ایسے رہتے، 60 70 سال 100 سال، اب جو اس سے پہلے کافر گزرے ان کی تو اسی طرح بھی لمبی عمریں تھیں، لیکن وہ اسی طرح سرکشی پر رہے۔ تو اب جو ہماری حضور کی امت میں آئیں گے اور قیامت تک آئیں گے، تو جو کافر ہوتے ہیں وہ اسی سرکشی پر رہتا ہے۔ تو فرمایا یہ انہیں اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کفر سے بچائے رکھیں، کافروں جیسے عمل سے بچائے رکھیں، اور اللہ تعالی ہمیں عذاب کی سختیوں سے، دنیا اور آخرت کی عذاب کی سختیوں سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔